بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پچھلے سبق میں ہم نے لفظ دال کی اولاً 3 قسمیں مفرد کلمہ ادات، مفرد کی 3 قسمیں اسم کلمہ ادات، اس کے متعلق ہم نے پڑھا سنا تھا۔ اس کے بعد پچھلے مکمل سبق کا ہم نے مفہوم سنا تھا۔ آج کا جو سبق ہوگا اس میں یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو کلمہ منطقی ہے اور فعل ناوی ہے، کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا کہ یہ مختلف چیزیں ہیں؟ تو بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ جو کلمہ منطقی ہے وہی فعل ناوی ہے۔ کلمہ منطقی فعل ناوی دونوں میں نسبت تساوی ہے، یعنی جو بھی کلمہ منطقی ہوگا وہ فعل ناوی ہوگا اور جو بھی فعل ناوی ہوگا وہ کلمہ منطقی ہوگا، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ حالانکہ یہ گمان جو ہے ان لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے۔ مصنف نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کا یہ گمان کیا ہے غلط ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کلمہ منطقی ہے اسی کو ہم فعل ناوی کہہ دیں گے، بلکہ فعل جو ہے وہ کلمہ سے زیادہ عام ہے، کلمہ جو ہے وہ فعل سے زیادہ خاص ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی کلمہ منطقی ہے وہ فعل ناوی تو ہوگا، لیکن جو بھی فعل ناوی ہے وہ کلمہ منطقی بھی ہو ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو کلمہ ہے وہ مفرد کی اقسام میں سے ہے اور جو فعل ہے وہ مفرد کی اقسام میں سے نہیں بلکہ وہ مرکب بھی اس میں آتا ہے، اس میں مفرد بھی آتا ہے۔ جیسے مثال ہے ضربہ، اب یہ جو ہے اس کو ہم فعل بھی کہیں گے، اس کو ہم کلمہ بھی کہیں گے، لیکن اضربو نضربو یہ جو مثالیں ہیں اس کو ہم فعل ناوی تو کہہ سکتے ہیں لیکن ہم کلمہ منطقی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کلمہ منطقی جو ہے وہ مفرد کی اقسام میں سے ہے اور فعل جو ہے وہ مفرد بھی اس میں آتا ہے، مرکب بھی اس میں آتا ہے۔ اب اس کو ہم کلمہ منطقی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اضربو یہاں پہ لفظ کا مفہوم جو ہے وہ معنی کے لفظ کا جز معنی کے جز میں یہاں پہ دلالت کر رہا ہے، یعنی حمزہ متکلم پہ ضربہ یہ معنی حدثی پہ، ایسے ہی نضربو میں نون جمع متکلم کا اس کے بعد جو ہے ضربہ یہ معنی حدثی پہ، مطلب یہ کہ لفظ کا جز معنی کے جز پہ یہاں پہ اس نے دلالت کی ہے، اور جب لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت کرے تو اس وقت اس کو مرکب کہتے ہیں، حالانکہ جو کلمہ ہے وہ مفرد کی قسم میں سے ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ ہم فعل کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ فعل تو ہے ہی، ایسے ہی ضربہ جو ہے وہ بھی فعل ہے۔ اب ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ آپ نے اضربو نضربو ان دونوں کو جو ہے وہ کلمہ کہا ہے، فعل نہیں کہا، لیکن یضربو تضربو اس کو جو ہے وہ آپ فعل کہتے ہیں، اس کو آپ کلمہ بھی کہتے ہیں یضربو، یعنی اب یہاں بھی بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ یضربو میں یا جو ہے وہ غائب پہ اس کی دلالت ہے، ضربہ معنی حدثی پہ ہے، تو اس کو بھی آپ کو کلمہ نہیں کہنا چاہیے جبکہ منطقی لوگ اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے بعد اگر ہم کسی فاعل کو لاتے ہیں، یعنی کوئی کہتا ہے کہ یضرب زیدن، اب زید کو ہم اس کا فاعل بنائیں گے، ہم یا کو فاعل نہیں بناتے، لیکن اضرب کے بعد یا نضرب کے بعد جب ہم کوئی ایسا فاعل لاتے ہیں تو وہ پہلے والے فاعل کی تاکید ہوگا، کیونکہ وہاں واحد متکلم اور جمع متکلم نون یہ فاعل ہو چکا پہلے، اس کے بعد جب ہم ایک فاعل مزید لائیں گے تو وہ پہلے والے فاعل کی تاکید ہوگا، جبکہ یضرب والی مثال میں آپ اس کے بعد زید کو لاتے ہیں یا کوئی فاعل لاتے ہیں تو وہ اس کا پہلے والا فاعل بنے گا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یضرب ضربہ یہ مفرد کی قسم میں سے ہے، جبکہ جو اضرب نضرب واحد متکلم جمع متکلم کا صیغے ہیں یہ جو ہے وہ اس کو یہ مرکب کی اقسام میں سے بنتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ ہم فعل ناوی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب فرق یہ واضح ہو گیا کہ کلمہ منطقی ایک الگ چیز ہے، فعل ناوی ایک الگ چیز ہے، کلمہ جو ہے وہ مفرد کی اقسام میں سے ہے، جو فعل ہے وہ مرکب کی اقسام میں سے ہے۔ اس کو سبق سے دیکھ لیتے ہیں۔ اعلم انه قد ظن بعضهم ان الكلمة عند اهل الميزان هي ما يسمى في علم النحو بالفعل وليس هذا الظن بصواب فان الفعل اعم من الكلمة الا ترى ان نحو اضرب ونضرب وامثاله فعل عند النحاة وليس بكلمة عند المنطقيين۔ کہتے ہیں جان لیجئے کہ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ کلمہ وہی ہے اہل میزان کے نزدیک، کہ جو کلمہ ہے اہل میزان کے نزدیک یہ وہی ہے جس کو علم نحو فعل کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ گمان ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فعل جو ہے وہ کلمہ سے عام ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اضرب و نضرب والی مثالیں وامثالی جیسی باقی مثالیں یہ نحات کے نزدیک فعل ہیں، ولیس بکلمۃ عند المنطقیین، لیکن منطقیوں کے نزدیک یہ کلمہ نہیں ہے۔ لأن الکلمۃ من اقسام المفرد، اس لیے کہ کلمہ جو ہے وہ مفرد کی اقسام میں سے ہے، ونحو اضرب و نضرب مثلا لیس بمفرد بل هو مرکب، اور اضرب و نضرب جو ہے اس جیسی جو مثال ہے یہ مفرد نہیں بلکہ یہ مرکب ہے، لدلالت جزء اللفظ علی جزء المعنی، لفظ کے جز کی معنی کے جز پہ دلالت کرنے کی وجہ سے، فإن الحمزۃ تدل علی المتکلم، کہتے ہیں اس لیے کہ جو حمزہ ہے نا
وہ تکلم پہ دلالت کر رہا ہے، وضاد را با علامہ الحدث، اور داد را با جو ہے یہ معنی حسی پہ دلالت کر رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات واضح سمجھ میں آ گئی ہے کہ ان کے مابین نسبت تساوی نہیں ہے، بلکہ ان کے مابین عموم خصوص مطلق ہے، یعنی جو بھی کلمہ منطقی ہوگا وہ فعل ناوی تو ہوگا، لیکن تمام فعل ناوی کلمہ منطقی بھی ہوں ایسا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ وہ لوگ جن کا یہ گمان تھا کہ کلمہ منطقی فعل ناوی ایک ہی چیز ہے، یہ ان کا گمان غلط ہے۔ مصنف نے اس کا بخوبی جو ہے وہ رد کیا ہے، اور میں نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ حتی الامکان آپ کو جو ہے وہ اچھے انداز سے، سہل انداز سے اس بات کو سمجھا پاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سبق کو مزید اچھے انداز سے سمجھنے کی، علم منطق کا اچھے انداز سے استعمال کرنے کی، مقصود مصنف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔